بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بہترین ویڈیو پر لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ثواب کے نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ سردیوں میں تہجد پڑھنے کا انعام جان کر دل خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، انسان کا اپنے نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کے تھکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے، پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ اللہ کو پیارے ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اور پھر بات بھی کب، جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہو۔ اور یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے کہ سردیوں کے سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ، میں آ گیا تیرے در پہ، تو سوچے ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہوگا جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ بس جسے اللہ چن لے تو انسان کو تکبر کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے، یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، تو وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کوئی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو ملے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور روحانیت کے بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی طلب اور نیت سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنیوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ اور سردی کی یک بستہ اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو فجر کی روشن سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہے اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک
ہم سب کو روز تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے تہجد کی نماز کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔